شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بحر شریعت میں در مختار کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور وہ درود شریف اگر قبول ہو جاتا ہے تو اس پڑھنے والے کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ محترم اسلامی بھائیو، امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے۔ لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی اگر جنت سے محبت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے۔ لوگ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اگر اللہ جل مجدہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے۔
تو میرے پیارے سارے بھائیوں، پہلا جو اس قول کا حصہ ہے کہ تنگ دستی سے لوگ ڈرتے ہیں، کاش کو جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے۔ تو یہ تنگ دستی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر کس و ناکس اس سے ڈرتا ہی ڈرتا ہے، اور اس کی وضاحت کی اگر وضاحت نہ بھی کی جائے تو سبھی کو معلوم ہے کہ سبھی تنگ دستی سے ڈرتے ہیں۔ ہر ایک تھوڑا سا مطلب کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اگر نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر نوکری ہی چھوٹ جائے تو پھر جو کچھ گزرتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تنگ دستی سے ڈرنا بھی چاہیے، مان لیتے ہیں، مگر جہنم سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کاش ہم جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو ہم دونوں ہی سے بچ جاتے۔ یہ مطلب اس قول میں کہا گیا ہے کہ واقعی جو جہنم سے ڈرے گا جہنم سے وہ پناہ مانگے گا، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جہنم سے دن میں کتنی بار پناہ مانگتے۔ جہنم سے اگر پناہ مانگی جائے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھ سے پناہ دے دے۔ پھر بھی ہم پناہ نہیں مانگتے۔ ہمیں جہنم سے جیسا ڈر لگنا چاہیے ویسا شاید نہیں لگتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور تو کریں کہ جہنم کس قدر خطرناک جگہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آگ ہے، آگ، حالانکہ یہ آگ بڑی خطرناک ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سخت سردیوں میں بھی اگر آپ سکائی کریں اور زیادہ ہاتھ قریب لے جائیں تو ہاتھ آپ کے جلنے لگ کے دور کر لیتے ہیں۔ آگ میں کوئی انگلی نہیں ڈال سکتا۔ یہ دنیا کی آگ، اور پھر یہ ویلڈنگ کی آگ تو لوہے کو اشارے سے پگھلا دیتی ہے۔ دنیا کی آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا، کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ دنیا کی آگ بہت ہی کم گرم ہے۔ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ میں سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے۔ ہمیں ممکن نظر نہیں آتا، لیکن حدیث ہے سر تسلیم خان سرکار نے فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سمجھا جا رہا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے اتنی ٹھنڈی ہے کہ جہنم میں سے اگر جہنمی کو نکال کر، کیونکہ وہ بہت آگ سہ چکا، اب اگر اس کو بالفرض دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، حالانکہ ہم دنیاوی آگ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیوں، غور فرمائے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں بالکل ٹھنڈی ہے، اور وہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس میں مت ڈالنا۔ دنیا کی آگ کہتی ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں مت لے جانا، دنیا کی آگ پناہ مانگتی۔ تو یہ انسان کو تعجب نہیں کہ آگ خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، لیکن یہ انسان جو بالکل کمزور و ناتوان ہے یہ اس آگ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ آگ آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن انسان آگ سے پناہ نہیں مانگا۔ انسان اس جہنم کی ہولناک آگ سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتا، بلکہ بنفس نفیس آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے سپرد کرتا ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا، یہ آگے بڑھ کر جہنم کی آگ کے حوالے اپنی ذات کو کرنا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، گالی بکنا، زنا، شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، جتنے بھی گناہ دے لیجیے، ان گناہوں پر ہم سب کو پتا ہے
کہ جہنم کا عذاب ہے، وعیدیں ہیں، تو ان گناہوں کو قصداً جان بوجھ کر ارادتاً خوشی خوشی کرنا، یہ اس بات کا غماز نہیں کہ انسان اتنا دلیر ہے، اتنا جری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے۔ بنا من میں انسان کتنی محیر العقول سے اب ہو چلا کہ اسے احساس کوئی، اسے کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو اسی لیے پیارے سائیں بھائیوں، ہم جہنم کا تذکرہ سنتے سناتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی ڈر لگے۔ ہماری خوش فہمیاں جو اس قدر زیادہ ہے کہ اس دنیا کو اس قدر ہم نے مطلب مستقل سمجھ رکھا ہے، تو خوش فہمی کہیں ہماری دور ہو، کیونکہ دنیا عارضی ہے اور عارضی ہے، کنفرم، سب کو پتا ہے، اور لوگ روز مرتے ہیں اور عجیب عجیب انداز پہ مرتے ہیں، اور کیسی کیسی اموات ہوتی ہے۔ مرو ایسی شان سے کہ چار مسلمان تمہاری موت کو بھی سلام کریں، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی عبرتیں ہمارے لیے روز اخبار میں ڈیلی ہوتا ہے، اس نے باپ کو مار دیا، اس نے ماں کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، جاگیر کی خاطر، دولت کی خاطر، غصے میں آ کر، یہ روز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کبھی نہ کبھی موت ہمیں بھی آئے گی، نہ جانے ہماری موت کیسی ہوگی۔ اللہ اس پاکیزہ ماحول سے وابستہ رکھے تو انشاءاللہ ہماری موت اچھی آئے گی، انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے مرحوم عبدالغفار قادری صاحب جو یہاں مبلغ سے 20 عمر بیان کیے، اناؤنسر تھے، بہترین نعت خوان تھے، یہ کیسٹ بھی ملتے، بہت اچھے نعت خوان تھے۔ پہلے انہوں نے موسیقی کی تعلیم لی تھی، امریکہ کلب جوائن کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن قسمت اچھی تھی، مقدر میں مدینے کی محبت لکھی تھی تو امریکہ کہاں نصیب ہوتا، لوگ امریکہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے، وہ بھی کی تھی، اس نے وہ ناکام ہو گیا الحمدللہ۔ اس کی قسمت کھینچ لائی آپ لوگوں کے ماحول میں، وہ گانے بولتا تھا، نعت خان بن گیا، ماحول مل گیا اس کو، اور پھر ہر جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کو بھی 2-3 سال ہو گئے بیچارے کو۔ ہم لوگ اس کو خود ہی غسل دے رہے تھے مل جل کے، تو میں اس کی پشت کی جانب تھا، ڈائریکشن دے رہا تھا کہ اس طرح پانی ڈالو، اس طرح، مطلب دیگر اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کو غسل دے رہے تھے، اور جب اس کو تختے پر بٹھایا گیا تو ان سب نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا، میت کے تختے پر مرنے کے بعد وہ مسکرا رہا تھا۔ میں پیٹھ کے پیچھے سے میں نہیں دیکھ سکا، باقی سب نے دیکھا۔ تو مرو تو اس طرح مرو کہ ذکر خیر ہو تمہارا، اچھے ماحول میں ہوں گے انشاءاللہ تو بڑی پیاری موتیں آئیں گی انشاءاللہ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جہنم کا تذکرہ سنتے سناتے کہ کہیں ہمیں عقل آئے، ہماری سوچ بنے کہ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں اور کیا کر رہے، اور عنقریب تو ہمیں موت آئے گی، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ جہنم کی آگ ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہو، اللہ نہ کرے۔ تو میں آج کچھ مزید جہنم کا تذکرہ سناتا ہوں آپ کو۔ قرآن و حدیث میں جہنم کا ذکر بار بار آیا، اور یہ ساری جو مثالیں دی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ جہنم کے عذاب کی مثال نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی تکلیف اہل دنیا نے ایجاد نہیں کی کہ جو جہنم کے عذاب کے مشابہ ہو، اس کے برابر ہو، یہ ایجاد کی نہیں، اس لیے مطلب صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت تو اسی کو پتا چلے گی جس کو تجربہ ہو جائے گا، اور اللہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی تجربہ نہ ہو۔ یعنی اس کا جہنم کا عذاب اس عجیب و غریب انداز پر ہوگا کہ میں کیا کروں۔ جیسے جہنم کی آگ جو ہے، تو آگ جو ہے وہ عام طور پہ ظاہری جسم کو جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ چمڑا بھی جلائے گی، گوشت بھی جلائے گی، ہڈی بھی جلائے گی، ہڈی کے اندر کے گودا بھی جلائے گی، نس کے اوپر بھی جلائے گی، نس کے اندر بھی جلائے گی، رگو ریشے کے اندر، یہاں تک کہ دل کو بھی آگ مطلب کہ جلائے گی۔
اندر باہر آتے ہاتھوں کے اندر کا حصہ پورے جو حصہ ہے وہ سب کے سب آگ مطلب جلائے گی اور عذاب اس میں ہوگا. پیٹ کی تکلیفیں الگ, یعنی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی کہ جو جہنمی کو نہ ہو, اور وہ تکلیف بھی اشد تر ہوگی. دنیا کی تکلیف سے اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی, ساری تکلیفیں ایک جا ہو جاتی. اب دیکھیں نا, ایک درد سر ہوتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے اور منہ اس کا چڑھ جاتا ہے. ذرا بے روزگاری ہوتی ہے تو روتا ہوا مطلب سب کو کہتا ہے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میری پریشانی دعا کر دو, میری پریشانی دور ہو جائے. ہائے اب تو یہ پریشانی دور کرانے کی دعا کرانے والا یہ نہیں سوچتا کہ میرا چہرہ بدقسمتی سے سرکار کی سنت سے محروم ہے, میں نمازوں سے بالکل خالی ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, یہ پریشانی میری کچھ بھی نہیں. اے کاش میں میرے چہرے کو سجا لوں, نمازی بن جاؤں, سنتوں کے مطابق لباس پہن لوں, ورنہ آنے والی پریشانی بہت خوفناک ہوگی. اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس پریشانی کی کسی کو فکر نہیں, معمولی تھوڑی سی بیماری تکلیف آ گئی, بے روزگاری آ گئی, کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ گئی تو دعائیں تعویذ سب شروع. لیکن افسوس کہ وہ بھیانک و خوفناک عذاب منتظر ہے, اس کا کسی کو احساس نہیں. کوئی اس کے لیے دعا نہیں کراتا, کوئی اس کے لیے تعویذ تلاش نہیں کرتا کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ مل جائے, ایسا کوئی حل مل جائے کہ میں وہ خوفناک تکلیف جو آنے والی ہے اس سے بچ جاؤں. اس کے لیے کسی کو کوئی نہیں پڑی. کتنی مطلب عجیب و غریب ہماری سوچ ہے. عقل کتنی کمزور ہے, بزرگ فرماتے ہیں عقل کتنی کمزور ہے کہ وہ دھوپ کے مقابلے میں سایہ وہ تلاش کرتی ہے, دھوپ نہیں برداشت ہوتی, وہ چھاؤں ڈھونڈتی ہے. لیکن افسوس کہ جہنم جیسے ہولناک عذاب کے مرکز کے مقابلے میں وہ جنت طلب نہیں کرتی. جنت کی کسی کو ضرورت نہیں, جہنم کا کسی کو کھٹکا نہیں, خوف نہیں. تو جہنم میں ایک تکلیف نہیں ہوگی میرے بھائیوں, بہت تکلیفیں, بہت تکلیفیں. آگ الگ ہوگی, اچھا پٹائی الگ ہوگی, کچلنا جو الگ ہوگا, گردوں سے کچلا جائے گا. اچھا اس کے علاوہ زہر وہ اندرونی الگ, سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوں گے جہنم میں کہ وہ پختی اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے تو ہوں گے بچھو جس میں لگامیں ہوں, اور بڑے بڑے زبردست سانپ, خدا جانے کتنے بڑے ہوں گے وہ سانپ ہوں گے. ایک بار جو ڈسیں گے نا تو اتنی شدت سے درد ہوگا, کرب ہوگا, اضطراب ہوگا, بے قراری ہوگی اور بے چینی ہوگی کہ 1000 سال تک ایک بار کا ڈسا ہوا تڑپتا رہے. تو یہ نہیں کہ 1000 سال کے بعد وہ ایک بار اس کو ڈسے گا, مسلسل وہ ڈستا رہے گا. یعنی ایک بار بھی ڈسے تو 1000 سال تک اس کا اثر رہے گا. تو جو مسلسل ڈسے تو وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, دنیا میں تو سانپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو 1000 سال تک کسی کو تڑپائے. بلکہ یہ سانپ کاٹ بھی لیتا ہے تو علاج بھی اس کے موجود ہے, اللہ چاہے تو شفا بھی ہو جاتی ہے. ایسے بھی کئی کیس آپ نے دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ بر وقت. اگر اس کا علاج مل جائے, کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا مل جائے تو درست ہو جاتا ہے اس کا ڈنک. تو اتنی تکلیف ہے, کچلنا, کاٹنا, پیٹنا, مطلب یہ کہ جو بھی تکلیفیں آپ سوچیں وہ سب کے سب تکلیفیں جہنم کے اندر موجود ہیں. تو قرآن عظیم کی میں چند آیات آپ کے خدمت میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر مزید جہنم کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں بھی کچھ عرض کر دیا جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ فسادیں سنا رہا ہوں اور کہانیاں سنا رہا ہوں, نہیں ہے. اسی قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہم جس پر آپ کا بھی ایمان ہے, میرا بھی ایمان ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں خواہ آپ کو ڈراتا رہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہم ڈرانے کا سامان اس لیے کرتے تاکہ ہم جیتے جی ڈر جائیں اور آخرت میں بچ جائیں, اللہ کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب گناہگاروں کو جہنم اور برزخ کے عذاب سے, دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے محفوظ و مامون فرمائے. سورۃ الحاقہ 29ویں پارے میں, اس میں سے چند آیتیں میں عرض کرتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, تو کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا,
یعنی وہ افسوس سے پکارے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش میرا نوشتہ یعنی نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، لم ادر ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، اس طرح کے اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر توق میں جکڑ دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام 70 ہاتھ ہے اسے پھراؤ دو، یعنی جس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ گویا چپٹا کر کہے گا ہائے افسوس کہ کسی طرح مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اے کاش میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، آئے کسی طرح موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی، میرا سب زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا فرشتوں کو اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، چنانچہ فرشتے پکڑ کر اس کے ہاتھ اور گردن ملا کر توق میں جکڑ لیں گے، اور توق بھی کیسا؟ اچھا توق میں جکڑ کر ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام 70 ہاتھ ہے اسے پھراؤ دو، باندھنا الگ ہے پھراؤنا الگ۔ 70 ہاتھ جب آتا ہے نا تو ہاتھ سے مراد ہوتا ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کونی، تو دنیا میں ہمارا ہاتھ تو یہ ہے آدھے گز کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو ایک بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک ہاتھ کہلاتا ہے، مگر یہاں مراد فرشتوں کا ہاتھ ہے، انسانی ہاتھ نہیں۔ 70 ہاتھ لمبی، فرشتوں کے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو مطلب پھرو دو، تو وہ فرشتے کے ہاتھ میں جانے کتنے لمبے ہوں، وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی، اور پھرو دو، یہ نہیں ہے کہ اس کو باندھ دو، تو پھرونا جسے موتی پھروتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اس بد نصیب کو جیسے منہ میں زنجیر ڈالی اور دوسرے سوراخ سے نکالی اس طرح پھرویا جائے، علماء اللہ تو کتنی تکلیف ہو۔ ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ناک میں نلکی ڈال کے، جب مریض بہت مطلب سیریس ہوتا ہے تو ناک میں نلکی ڈال کر اس کے پیٹ میں جا کر اس کو غذا پہنچاتے ہیں، وہ نلکی آر پار نہیں گئی، پھرو ہی نہیں گئی، خالی ڈالی ہے، ربڑ کی نلکی بڑے محبت سے پیار سے ڈالتے اور اس سے غذا پہنچاتے، بڑی اس کو بے ہوش ہوتا ہے، بڑے نمونے ہوتے ہیں اس کے، تو اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، یہ کیسا ہوتا؟ کسی کو بیچارے کو یورین بیگ چڑھاتے، یورین بیگ چڑھانے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ واقعی نانی یاد آتی، کسی کو مطلب منہ کے اندر نلکی چڑھاتے اندر مطلب اتارتے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو زنجیر اتنی بڑی اور جہنم کی آگ میں جب وہ پھروئی جائے گی کیا حال ہے؟ اور کیا معلوم ہماری زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا، ہمیں کیا معلوم کہ اب آج کے بعد کوئی سورج طلوع ہوتا ہم نہ دیکھ سکے، تو کیا ضرورت اس عمر کی نہیں کہ آج ہی توبہ کر لی جائے؟ جو بے نمازی ہو کیا اب بھی توبہ نہیں کرے گا کہ میں آج اب تو نماز نہیں چھوڑوں گا؟ اب بھی جھوٹ بولنے والا توبہ نہیں کر سکتا کیا؟ ڈرامے ٹی وی کے دیکھنے والا اب بھی توبہ نہیں کر سکتا، اس سے باز نہیں کر سکتا؟
اب بھی گانے سننے والا توبہ نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن ہاشم سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں شادی ہوئی, رات کو لوگ گانے باجے میں مصروف تھے اور قریب ہی قبرستان بھی تھا, اتفاق قریب ہی قبرستان تھا. رات کو خوب محفل گرم کی, رقص و سرور کی کہ اچانک فضا کا سینہ چیرتی ہوئی ایک دہشت ناک آواز سنائی اور وہ آواز ایک قبر سے گونج رہی تھی. اس قبر سے آواز آ رہی تھی, اے رقص و سرور کی محفل میں مست رہنے والوں, اے لہو و لعب میں بدمست رہنے والوں, لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی لذتیں اٹھانے والے, رقص و سرور کی محفلیں جمانے والے آج موت کا شکار ہو چکے ہیں؟ یاد رکھو اے ناچنے کودنے والوں, موت آ کر رہے گی. یہ آواز سنی. سعد بن ہاشم سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس واقعے کے چند ہی روز کے بعد اس دولہا کا انتقال ہو مر. اب دیکھیے, خوب رقصو سرور کی محفلیں گرم اور خوب ناچو, خوب کودو, لیکن موت نہیں چھوڑے گی. اب دیکھیں اس کی موت عبرت بن گئی. ایک کتاب میں اس کو لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں. تو پچھلی نسلوں نے سبق حاصل کیا ہوگا. اب تو حالات شاید یہی ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی. کیا ہمیں بھی کوئی ڈرا سکتا ہے موت سے؟ کیا جہنم کا عذاب ہمیں خوف دلا سکتا؟ ہم نہیں ڈر سکتے. اللہ کرے ہم ڈر جائیں. تو مزید میں آپ کو جہنم کا کچھ احوال عرض کرتا ہوں. چنانچہ یہ احوال جو قرآن حدیث کی روشنی میں, جہنم اتنی گہری ہے اس کا اندازہ سے لگائے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر تھے کہ اتنے میں ایک دھڑام سے گرنے کا ہم نے زوردار دھماکہ سنا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے یہ دم سے گرنے کی آواز کیسی تھی؟ ہم نے اس کیا اللہ اعلم و رسول اعلم, اللہ جانے اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجل جلالہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ آواز وہ آواز ہے کہ آج سے 70 برس پہلے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر کی چٹان پھینکی تھی. وہ گرتی چلی گئی. آج 70 برس کے بعد وہ گری ہے اس دھماکے کی آواز. بندہ تو لگا ہے کہ جہنم کتنی گہری ہے. انہیں 70 برس سے ایک چٹان گرتی چلی جائے وہ کتنی دیر میں پہنچی. حالانکہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہوائی جہاز کو آسمان میں تھوڑی جاتا. زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے 500 سال کی راہ, اور 500 سال کی راہ 1000 سال کی راہ, یہ ہوتا ہے نا اس طرح بھی. تم اس کے معنی یہ 500 سال کی راہ, اس کے معنی یہ کہ گھوڑا دوڑتا رہے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو جتنے میل یعنی وہ چل لے گا, جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا, اس کے معنی 500 برس کی راہ. زمین سے کوئی گھوڑا دوڑے 500 سال تک دوڑتا رہے تو آسمان تک پہنچے. اتنا فاصلہ زمین آسمان. تو آسمان سے کوئی پتھر انسانی سر کے برابر, شیشے کا کوئی انسانی سر کے برابر ٹھیلا اگر آسمان سے چھوڑ دیا جائے زمین کی طرف, تو صبح چھوڑ دیا ہے شام تک وہ پہنچ جائے گا. اتنا فاصلہ وہ تیز سے کرے گا. اوپر سے جو بھی چیز گرتی ہے وہ تیز سے گرتی ہے, اور جتنی وزندار ہو وہ اور تیز سے گرتی ہے. یہ قاعدہ ہے. تو وہ چٹان کتنی وزندار ہوگی, مگر وہ 70 برس میں گرتی پہنچی. تو اب اس کا حساب کون لگا سکتا ہے کتنی گہری علمان.
جہنم کی 4 دیواریں ہیں اور اتنی وہ موٹی دیوار ہے کہ ان کی 40 برس کی موٹائی راہ، 40 برس تک دوڑے کوئی گھوڑا تیز تو پھر جا کر وہ جو فاصلہ طے کرے، اتنی موٹی مطلب اس کی جہنم کی دیوار ہی، ہر دیوار اتنی موٹی ہے، اسی 4 دیواریں۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 طبقات۔ ایک طبقہ ہے جہنم، ویسے عرف میں تو ہم سبھی کو جہنم کہتے ہیں، اور جہنم تو ایک طبقہ ہے اور یہ تو اوپر ہی اوپر کا طبقہ ہے۔ باقی لوا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ 7 طبقے جہنم کے۔ جہنم جب قیامت میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اتنی زبردست وہ جہنم۔ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دھوکا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو وہ سفید، اور 1000 سال مزید جب اس کو دھوکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ جہنم کی آگ جانی، اس کے بڑے بڑے شرارے اٹھتے محلوں کی طرح، جیسے اونٹوں کی قطار ہے، شرارے جو جہنم کے اٹھتے اتنے بڑے۔ جہنم کی ہر شرار میں، ہر مطلب چنگاری میں سیاہی روشنی نام تک، جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اندھیرا خود ایک مطلب ہے کہ بہت بڑی پریشانی ہے، ابھی بتی چلی جائے تو سب بے قرار ہو جائے، تو جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جہنم کا کوئی شخص اپنی اصلی صورت میں جہنمی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا والے سب اس کو دیکھ کر اس کی مطلب ہے کہ خوف سے مر جائیں سارے، اتنا کریہا صورت ہوگا جہنم والا۔ میرے پیارے سارے بھائیوں، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، آگ کی جوتیاں پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، اس کی تپش سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہی ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رب سے ہلکے عذاب والے سے دریافت کرے گا کہ اگر تجھے دنیا کی ساری زمین دے دی جائے اور پھر تجھ سے کہا جائے کہ یہ ساری زمین فدیے میں دے دو تاکہ تمہارا عذاب دور ہو جائے، تو کیا تم ساری زمین مل جانے پر دے دو گے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ ہم بالکل اس عذاب کے فدیے میں وہ ساری زمین دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج درد سر ہوتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم 2-4 آٹھانے میں ٹکیاں لے لیتے ہیں، 150 روپے درد سر پر خرچ کرنے کے لیے ہم بھی تیار نہیں۔ اگر لمبائی ہو جائے تو پھر شاید کوئی 100-200 روپے خرچ کرے، ورنہ شروع میں نہیں کرتے۔ اور درد سر کچھ بھی نہیں ہے، ہنڈیا کی طرح یہ سر کھول رہا ہوگا کہ پوری زمین صدقہ کرنے کے لیے جو تیار ہو جائے، تو آپ سمجھ جا رہے ہو تکلیف کتنی ہوگی۔ آج ایک انچ زمین کے لیے آج کتنے خون خرابے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے پلاٹ کے چکر میں دوسرے کو قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، پورا الٹے سیدھے کیس ہو رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ہلکا عذاب یہ ہے، تو میرے پیارے بھائیوں خطرناک عذاب کیسا ہوگا، اس سے بھی جو بڑے عذاب۔ جہنم میں بہت ساری وادیاں ہیں، بہت سارے شعبے جہنم کے خوفناک ہوئے ہیں۔ جہنم میں ایک نالا ہے غی، غی اتنا خطرناک نالا ہے جہنم کا میرے پیارے صاحب بھائیوں کہ اس کی شدت سے، غی کی شدت سے خود جہنم 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا۔ غی اتنا شدید نالا، اس غی میں پھر ایک ہب نامی کنواں، اس کی آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ اس کی مثال تو دی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں یہ سمجھایا گیا کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اس کی ہب نالے سے اس آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے۔ وہ حباب اتنا خطرناک کنواں ہے، اس حباب میں کون جائے گا؟ ذرا غور سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حباب کنواں اس کے لیے ہے
جو بے نمازی ہے، بے نمازیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خواروں کے لیے ہے، اور والدین کے نافرمانوں کے لیے۔ علمان رحم، علمان رحم، علمان رحم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، اور شراب پینا اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک وادی جہنم میں، اس کا نام ہے جب الحزن، یعنی غم کی وادی۔ نہ جانا اس میں کیا کچھ غم ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جہنم میں عذاب کا شعبہ ہے، وہ ہے زمہریر۔ زمہریر یہ ٹھنڈک کا عذاب، یعنی وہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے تھوڑی سی سردی بڑھ جاتی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو جب گرمی دنیا کی گرمی سے اتنی سخت ہے تو نہ جانے وہاں کی سردی کیسی ہوئی۔ یہاں پولیس والے جو ہے وہ راز اگلوانے کے لیے مجرموں کو برف کی سیلوں پہ سلاتے ہیں، برف کی ٹکڑیاں لے کر ناک کے نسلوں میں ڈال کر ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح برف کی شدت سے تکلیف سے وہ بتا دے۔ تو برف پر اگر کسی کو سلا دیا جائے تو وہ اچھا بھلا مجرم جو ہے وہ مطلب راز اگل دیتا ہے۔ یہ اخباروں میں اتنے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، وہ ڈاکو پکڑے گئے، وہ جرائم پیشہ پکڑے گئے، وہ جاسوس پکڑے گئے۔ تو اس طرح ایک جب ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، اس کی جب یہ مطلب صورتحال کرتے ہیں نا، تو یہ سارے راز اچھا بھلا آدمی اگل دیتا ہے اور مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ یہ اخباروں میں تو آتا رہتا ہے، یہ سزا اخباروں میں نہیں ہوتی، یہ نجی طور پر معلومات ہو جاتی ہے سن سن کے لوگوں سے۔ تو بہرحال اس طرح مطلب برف سے بھی یہاں راز اگلوائے جاتے ہیں دنیا میں۔ تو جہنم کی برف کیسی ہوگی، اللہ معلوم۔ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو نا، تھوڑا تجربہ کرنا ہو تو برف کی سن پر تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دینا، ہٹانا، تھوڑی دیر مزید ہاتھ رکھتے رہنا، 1 منٹ 2 منٹ، شاید آپ اس سے زیادہ شاید ہی نہ رکھ سکیں۔ برف پر آباد نہیں، خود برف میں کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں، گوشت رکھتے ہیں جہاں پر فروٹ وروٹ رکھتے ہیں، کولڈ اسٹوریج آپ نے دیکھے ہوں گے، کراچی میں بے شمار ہے۔ کبھی کولڈ اسٹوریج میں آپ چلے جانا اندر، چند منٹ کے لیے وہاں رک کے دیکھنا کیا صورت حال ہوتی، سوال نہیں، سانس دم گھٹ جائے۔ بعضوں کا ایسے واقعات اخبار میں آتے ہیں، کولڈ اسٹوریج میں کوئی جاتا ہے بیچارہ گوشت لینے کے لیے، قضا آ جاتی ہے تو ادھر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اکڑی ہوئی لاش ہی نکلتی ہے، بندہ نہیں نکلتا اس پر بھی کولڈ اسٹوریج۔ یہ دنیا کے کولڈ اسٹوریج کیا حیثیت ہے، تو وہ جو کولڈ اسٹوریج ہوگا جہنم کا وہ کتنا خطرناک، اور وہ موت بھی تو نہیں آئے گی۔ ایک تالاب ہے جہنم میں، اس کا نام ہے آب حمیم یا مائع حمیم۔ وہ پانی جو ہے اتنا گرم اور اتنا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا کہ علمان الحفیظ، جب دوزخی کے منہ کے قریب آئے گا نا تو اس کی کھال جو ہے وہ جل کر اس پہ گر جائے گی، اور اس کی تپش سے اس کا منہ سپر جائے گا، زبان اس کی مطلع کر جائے گی اور ایک دم مطلب کہ جل جائے گی، اور منہ کی کھال اس کی گر جائے گی، ہونٹ ایک دم مطلب اس کی تپش سے سکڑ کر ناک آنکھیں چھپاتا ہوا اس کا بالکل ہی آدھے سر تک چلا جائے گا، اتنا ایک دم سکڑ جائے گا اوپر کی طرف، اور نیچے کا ہونٹ پوچھ کر اتنا پھیلے گا کہ لٹک کر سینے اور ناک تک آ جائے گا۔ اور جیسے ہی وہ پانی دوزخی پیے گا اور گیا کام، اس نے پیا اور یہ سارے حلق کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا آنکھوں کے پھاڑ پھوڑ کے ریزے ریزے کر دے گا، اور سارے وہ 2 ٹانگوں کے درمیان سے ہاتھوں کے ٹکڑے بہا دے گا۔ کہ تپش کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، اتنا وہ گرم ہوگا مائع حمیم۔ ایک پہاڑ ہے صعود، وہ صعود پہاڑ جہنم کا اتنا ہولناک ہے، آگ کا پہاڑ ہے کہ 70 سال تک اس پر چڑھایا جائے گا، مجبور کیا جائے گا چڑھے کو، آگ کے پہاڑ کو 70 برس تک بندہ چڑھے گا، پھر اس کو اتارا جائے گا، 70 برس میں وہ اترے گا۔ غساق یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کفار کا پیپ، خون اور پسینہ وغیرہ جمع ہوگا جہنم، یہ ایک حصہ ہے جہنم کا غساق۔ رسلین یہ ایک چشمہ ہے، رسلین
وہاں بھی کفار کا میل کچیل جمع ہوگا. جہنمیوں کے وجود اتنے بڑے ہو جائیں گے، اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ اتنے وجود بڑے ہو جائیں گے کہ وہ جب بیٹھے گا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جو فاصلہ، اتنا فاصلہ وہ گھیر دے گا، 3 منزل فاصلہ. یعنی کم و بیش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں میرے خیال میں 450 کے آس پاس فاصلہ ہے، 450 450 کلو میٹر. تو اتنے فاصلے وہ مطلب ہے کہ اتنا گھیر دے گا، اتنا بڑا ہو. ایک ایک دار جو ہوگی، ٹاپ اس کا ایک وہ احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ جو ہے وہ 4.25 کلو میٹر جتنا وسیع ہے، ایک ایک دار اتنی بڑی ہو. اور زبان اس کی کوس 2 کوس وہ زمین پر گھسکتی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کی زبان کو رونتے ہوں گے، اتنی لمبی لمبی زبان. کھال کی موٹائی، یہ کافر کا نقشہ ہے جو جہنم میں ہوگا بدبخت. کھال کی موٹائی 42 ذراع، یعنی کہ ذراع ہوتا ہے آدھے گز کا، یعنی 1 ہاتھ، تو 21 گز ہوئی، یعنی 21 گز کھال کی موٹائی ہوئی. اتنا زبردست. جہنمیوں کا حلیہ اتنا سریحا اور بھیانک ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی جہنمی اپنی اسی صورت پر آ جائے تو لوگ سارے دنیا والے مر جائیں، اتنا خوفناک ہوگا. تو اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا. تو اس صورت پر انسان کو بنایا جس صورت پر اس نے اپنے حبیب کو بنایا. سنو، تو جس بدنصیب کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو اس کے حبیب کی شکل پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کی شکل مسخ کر کے دوسری کر دی جائے گی. وہ الگ ہی شکل ہے جہنم. اور جسم بہت زیادہ بڑا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف ہو. لیکن زیادہ جسم بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ اوپر سے گرے اس کو لگے گا، لیکن کوئی موٹا تازہ بندہ اگر دھکیل دیا تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. چھوٹے بچے چلتے پھرتے گرتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر ہوا کرتے اڑ جاتے ہیں. لگا نہیں ہوتا ان کو، خالی نفسیات طور پہ وہ رکتے ہیں، پھر اس کو ذرا پہلا پھسلا تو سیٹ ہو جاتے ہیں. اور بڑا آدمی چلتے چلتے گرے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. تو جتنا موٹا آدمی ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وزندار جو بیچارے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے بیزار ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کہیں فارن میں ایک شخص کی مجھے خبر اخبار میں تھی کہ وہ اتنا موٹا ہے کہ نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ دروازوں سے بیچارہ گزر سکتا ہے. تو وہ بستر پر ہی برسوں سے پڑا ہو، بستر پر تو نکل ہی اتنا موٹا. تو جب اتنا موٹا شخص جہنم میں ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو تکلیف بالا ہے تکلیف، غم بالا ہے غم، حسرت بالا حسرت ہوگی. اور آگ کی گرمی سے فوراً اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی کھال پوش ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی، یعنی ایک دم جل کر بھسم ہو جائیں گی. لیکن اصل جو اجزاء ہیں جسم کے وہ ختم نہیں ہوں گے تاکہ اس کا عذاب ختم نہ ہو. عذاب تو رہے گا، بندہ موٹا تازہ ہو یا گل کر سوکھ کر کانٹا بن جائے، تکلیف تو پھر تکلیف ہے. اور فوراً پھر اس کا جسم آ بھی جائے گا، لیکن وہ لمحے بھر کے لیے بھی عذاب اس کا جائے گا. یعنی ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں 700 مرتبہ اس کا جسم نیا بنے گا. 700 مرتبہ اتنا وہ جلتا رہے گا، جلا بنا ایک گھڑی میں 700 مرتبہ. ایک مدت دراز ان کفار کو عذاب میں ہو جائے گی تو اب ان کو بھوک کی شدت بے قرار کر دے گی، اور ایسی بھوک لگے گی کہ وہ تمام عذاب کے مجموعے کے برابر. اب وہ بھوک کیسی ہوگی؟ آپ لوگ روزہ رکھتے ہوں گے، سرکار پھر شام کو کیسی بھوک لگتی ہے کہ مغرب کی اذان ذرا 5 منٹ جلدی ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ لوگ اذان پر ہی روزہ کھولتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، روزہ غروب آفتاب پر کھلتا ہے، بند بھی صبح صادق پر ہوتا ہے. اذان سے اس کا تعلق ہی لوگ سمجھتے نا اذان پر. تو اس طرح مطلب ہے کہ بھوک بےتاب کر دیتی. کسی کو 2 دن اگر بھوکے گزر جائیں، کسی کو 3 دن بھوکے گزر جائیں، اس کی حالت کیا ہو. مگر یہ دنیا کی بھوک کچھ بھی نہیں، اتنی ان کو بھوک ستائے گی، اتنی بھوک ستائے گی کہ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کھانے دو. چنانچہ جہنم کے تلے میں، جہیم میں
وہ ایک درخت اگتا ہے، وہ مطلب توہر کا درخت، زقوم کہتے ہیں، وہ زقوم توہر. انتہائی کڑوا، دنیا کی کڑواہٹ اس سے کوئی مقابلہ نہیں، بے انتہا سخت اور کانٹے دار وہ غذا ہوتی، وہ جہنمیوں کھانے کے لیے دی جائے گی، وہ کھا ڈالیں گے. اب یہ کہاں سے اترے گا؟ تو یہ جب کھائیں گے تو ان کی حلق میں پھنس جائے گا، پھندا لگ جائے گا، اب تو مرے. تو ان کو یاد آیا کہ دنیا میں جب کوئی چیز اٹکتی تھی ہم پانی پیتے تھے، تو اب یہ پانی مانگیں گے تو وہی ان کو مطلب مائے حمیم پینے کے لیے دیا جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح گر. جیسے وہ پانی آئے گا تو یہ سوچ کے مارے اونٹوں کی طرح اس پر ٹوٹیں گے، اور جب اس کو پیئیں گے، پینے کو تو بعد میں جیسے وہ قریب آئے گا تو وہی حشر ہوگا جو ابھی میں عرض کر چکا کہ اس کے چہرے کی کھال گر جائے گی، زبان ان کی جل جائے گی، ہونٹ اوپر کا سکڑ کر اوپر آدھے سر تک چلا جائے گا، پھیل کر نیچے والا ڈھانپ تک لٹک جائے گا، اور اس کے جب پیے گا تو حلق کے ٹکڑے ٹکڑے ہاتھوں کو پھاڑ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دونوں ٹانگوں کے بیچ سے اس کو بہا دے. اس قدر مطلب شدائد جب اس پر گزر رہے ہوں گے تو آخر کار وہ بے قرار ہو کر داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے، کہ مالک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ تمام کر دے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے، ہم سے اب عذاب برداشت نہیں ہوتا. 1000 سال تک وہ چلاتے رہیں گے. جب کہیں جا کر مالک علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے تو جواب میں مایوسی در مایوسی. مالک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں کیا کروں، تم اس کو پکارو جس کی تم نے نافرمانی کی. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکارنا شروع کریں گے. 1000 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کو چلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے. تو کہیں 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے گا تو یہ جواب دے گا چپ کرو، مجھ سے کچھ مت کہو، پڑے رہو اس میں، تم نے نافرمانی کی کیوں؟ اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے اور گدھے کی طرح چلا کر رونا شروع کریں گے. اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ بے انتہا. پھر جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہوگا ان کی آنکھوں سے اتنا. لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف نہیں ہوگی. بدن جو ہے ان کے بالکل مست ہو کر کتوں، گدھوں اور بھیڑیوں اور بندروں، سانپوں کی طرح متشکل ہو جائیں گے ان کافروں کے. اور آخر کار جب اہل ایمان وہ جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے تو ہر کافر کو آگ کے ایک صندوق میں ڈال دیا جائے گا، اس کو آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. پھر اس صندوق کو دوسرے آگ کے صندوق میں ڈال کر ان دونوں صندوقوں کے درمیان آگ ہوگی اور آگ کا کفن لگا دیا جائے گا. اسی طرح پھر تیسرے صندوق میں ڈال کر آگ کا کفن لگا دیا جائے گا. اب ہر کافر سمجھے گا کہ میں اکیلا رہ گیا، سب چلے گئے. تو یہ اور بھی ذرا تنہائی میں کوئی رات کو اندھیرے میں اکیلا 2 گھڑی اکیلا رہ کر سوچے گا اکیلے میں کتنا ڈر آتا ہے. قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا، اس گلی سے نہیں گزر سکتا. تو اس کافر کو کتنی حسرت ہوگی کہ جب اکیلا وہ صندوق 3 صندوقوں میں آگ کی کفن نکلنے کا کوئی نام نہیں. پھر ایک منادی پکارے گا. جنت اور جہنم کے درمیان مطلب ہے کہ ایک آواز ہوگی. جنتی جھانک کر دیکھیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں کہیں اس نعمت سے ہمیں نعمتوں کو چھوڑنے کا کہا جائے. جہنمیوں کو بھی وہ دکھایا جائے. شاید امید ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی صورت ہو جائے چھوٹنے کی. تو موت کو مینڈے کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن مینڈے کی شکل میں، اور اعلان ہوگا کہ یہ موت ہے. پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو بشارت سنائی جائے گی، جنتیوں تم خوش رہو، اب تمہیں کبھی یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ 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 تم جنت کے مزے لوٹو.
ان کے لیے مسرت بالائے مسرت، اور جہنمیوں کو یہ حسرت ناک خبر سنائی جائے گی کہ جہنمیوں اب موت ذبح کر دی گئی، اب کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ 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 جہنم میں رہو گے، کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ سن کر ان پر حسرت بالائے حسرت، غم بالائے غم۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سن کر حقیقت موڈ آف ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن شیطان فوراً مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، ارے جو سب کا ہوگا اپنا ہوگا، دیکھی جائے گی، یہ وہ وقتی طور پر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کتنے بھائیوں نے توبہ کر لی ہوگی کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کئی بھائی ایسے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے آپ فلم نہیں دیکھیں گے، فلم دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو کیا ہوگا، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ہر ہوٹل میں گانے بج رہے، ہر جگہ گانے باجے، دھوم دھڑکا اور ادھم پچھاوری، اذان کا کون احترام کرتا ہے؟ کس نے کرنا اذان کا احترام؟ اگر کسی کو کہو بھی تو ناگوار گزرتا ہے یہ آ گیا صاحب مولوی۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیو، دیکھ لو، سوچ لو، خوب غور کر لو۔ اب مسلمان تو بن گئے اللہ کا بڑا کرم، لیکن پھر بھی یہ خوف تو رہتا ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو ضروری نہیں کہ اب خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ایمان برباد نہ ہو، ورنہ شیطان نے بڑے بڑے داؤ پیچ کھیلے ہوئے۔ آج معاذ اللہ لوگ چلتے پھرتے کفریات رکھتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا، کوئی روکنے والا کوئی نہیں، جی کی زبان پر کوئی لگام نہیں، جس کی جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، کوئی اس کو کہنے والا ہے۔ جھوٹ سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ جھوٹ تو سبھی بولتے چلتی نہیں، اور انشاءاللہ بھی کم آوازیں آئیں مجھے۔ جھوٹ بولنا ہے، چھوڑنا ہے، گالیاں بکنے کی عادت، فلمیں، آپ بولو گے گھر میں ٹی وی ہے، داڑھی منڈاؤ گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چشمہ ہوے تے میں مرشد دیکھ نہ رجاں لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں سانو لکھ کروڑاں حجاں ایسا عشق کمایا ہو مرنے تو پہلے مر گئے باہو تا مقصد ہاتھ آیا ہو مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی
کہتے کہتے جو بھی مرحومین ہیں ہم ان کی مزار پر آئے، قبر پر آئے تو ان کو ایسا لگے کہ ان کو جیسے مزہ آیا، اور جیسے ابھی ہم جا رہے ہیں تو ان کو ایسا محسوس کر کے ان کو اداسی ہو رہی ہوگی. یہ تو ہے کہ اصل کے اہل قبر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی شناسا یا عزیز جن سے دنیا میں محبت تھی وہ اگر قبر پر آتا ہے تو ان کو انس ملتا ہے. جب تک وہ رہتا ہے اس کو انس ملتا ہے، جب جائے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انس کی کیفیت ختم ہوئی، پر انس کی کیفیت تو ختم ہو گئی. اس طرح کی حکایات ضرور ہیں کہ وہ نہ آنے پر مرحوم نے شکایت کی کہ پہلے آتے تھے اب نہیں آتے میری قبر پر. اس طرح کی حکایات شرح الصدور وغیرہ میں مل سکتی. میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد دیکھ نہ رجاں پھول انہوں دے مد لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں سن لکھ کروڑا حجاں. یہاں پر زائرین کی آمد و رفت رہتی ہے تو آنے والے اسلامی بھائیوں کو جو اس وقت تینوں ایک مرحوم نگران شورا ہیں، مفتی دعوت اسلامی، محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری، یہ تینوں مرحومین جو ہیں ان کی مطلب مزار پر جب حاضری ہو تو اس وقت ایک آنے والے زائر کے اندر کون کون سے احساسات اور جذبات ہوں. ایک تو اصال ثواب ہم نے پڑھا اور ہو گیا، لیکن کیا کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسے جذبات، کوئی احساسات یہاں پہ پیدا کیے جا سکتے ہیں جس سے میری دنیا اور آخرت کو بھی فائدہ ہو اور میری دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہو؟ قبرستان کی حاضری جو ہے نا، قبروں کی حاضری، اس کا اصل تصور اپنی موت کو بندہ یاد کرے. یہ ہے جیسے کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا مگر اب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو اصل تصور قبرستان کی حاضری کا اپنی موت کو یاد کرنا ہے، ورنہ ایصال ثواب تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا تھا. البتہ یہ کہ قرب جو ہے نا یہ بعض صورتوں میں بہت مفید ہوتا ہے، جیسے کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری اور ان کا قرب، تو وہ نزول رحمت کے وہ مقامات ہیں. یا پھر یہ کہ اہل اللہ کے قرب میں، نزدیک میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے مزار پر حاضری اولیاء کرام کے یہ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. رہا عام قبروں پر تو وہ بھی چونکہ جو عزیزوں کی قبر پر جائے، دوستوں کی قبر پر جائے کہ اس سے اس کو انس ملتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. یہ نیت بھی کرے کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں یا فلاں مسلمان کا دل خوش کرنے جا رہا ہوں، تو ایک ثواب یہ بھی ملے گا. ایصال ثواب کروں گا، عبرت حاصل کروں گا، اپنی موت یاد کروں گا. اب دیکھیں نا، یہاں ہم حاضر ہوئے تو جو سنجیدگی یہاں ہے وہ ہر جگہ ہماری نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ دل خوشگوار ماحول بن جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دم سنجیدہ ہو گئے. اور یہ تینوں جو ہیں، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اور حاجی زمزم رضا، یہ تینوں ہمارے قریبی رفقا میں سے ہیں اور ہمارا بہت طویل ساتھ رہا ہے. تو اس لیے یہ ڈھیر دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کس سمت میں ڈھیر لگے. اگر یہاں باب المدینہ میں فوتگی وفات ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ یہاں آ کر ہمیں بھی دفن کر دیا جائے. یہ بھی ہم جو مطلب دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے نام سے موسوم ہے، ورنہ عام کے لیے تو یہ اجازت نہیں ہے. ظاہر یہ
عام قبرستان نہیں ہے، یہ صرف اراکین شورا کی تدفین یہاں ہو سکتی ہے، اور جو اسلامی بہنوں کی عالمی مشاورت کی مجلس بنائی گئی ہے اس کی جو رکن ہیں ان کی بھی تدفین یہاں ہو سکتی ہے۔ نیز دعوت اسلامی کے ساتھ جو مفتیان کرام وابستہ ہے، دعوت اسلامی کے اندر ہے، دارالفتہ اہل سنت سے جو وابستہ ہے، ان کی بھی یہاں تدفین ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر تدفین کی صورت تو یہ ہے کہ ہم تو اجازت ہی دے سکتے ہیں، اب ان کے ورثہ اگر چاہیں تو یہاں تدفین کر سکتے ہیں، عوام کے لیے ہم اجازت دے نہیں سکتے، ورنہ تو پھر پورا قبرستان بن جائے صحرا مدینہ۔ اور حاجی زمزم رضا اتاری کے لیے تو جیسے کہ اعلانات ہوئے تھے کہ مساجد بنائی جائیں گی فیضان زمزم، تو ابھی پچھلے دنوں مرکز الاولیاء میں بھی فیضان زمزم کی مسجد کی تعمیرات کا افتتاح ہوا، اور تعمیرات شاید شروع بھی ہو گئی ہیں اور کہیں اختتام پر بھی ہیں۔ تو ابھی نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کے حاجی مشتاق اتاری ہمارے مفتی دعوت اسلامی اور زمزم بھائی جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اور دیگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی جتنی ہو سکے مسجد بنائیں، اور اس کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے خدام المساجد، آپ ان سے رابطہ کر لیں، فون نمبر آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے رابطے کی ترکیب بنا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب ایصال ثواب کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو باپا یہ جو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے یا تشریف لاتے ہیں؟ ہے نا 3 سوالات، مرغب کا مادین کا بھیا کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پرانوار میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ اہل قبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ اب دنیا میں ایک وقت میں، دنیا بہت زیادہ بڑی ہے، ایک وقت میں بے شمار لوگ دفن ہوتے ہیں اور سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک حاضر ناظر کی ہمارے علماء سے دلیل بھی لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔